کامیاب تدبیر۔ جیل سے فرار موجودہ زمانے میں ایک آرٹ بن گیا ہے۔ اخبارات میں اس کی مثالیں آتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ وہ ہے جو 26 مئی 1986 کو پیرس میں پیش آیا۔ ترقی یافتہ مغربی ملکوں میں ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر عام استعمال کی چیز بن گئے ہیں۔ وہاں کوئی شخص اسی طرح ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر لے سکتا ہے جس طرح ہندوستان جیسے ملکوں میں موٹر کار کرائے پر حاصل کی جاتی ہے۔ مذکورہ تاریخ کو ایک 30 سالہ عورت نے ایک تجارتی ادارے ایئر کانٹیننٹ سے ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا۔ وہ خود اس کو اڑاتی ہوئی پیرس کے جیل کے اوپر پہنچی اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک قیدی کو لے کر فرار ہو گئی۔ اس جیل میں ایک 34 سالہ شخص قید تھا۔ اس کا نام مائیکل ووژور بتایا گیا ہے۔ مسلح قزاقی کے جرم میں اس کو 8 مارچ 1985 کو 18 سال کی سزا ہوئی تھی۔ مذکورہ ہیلی کاپٹر 10:30 بجے دن میں اڑتا ہوا جیل کی فضا میں پہنچا۔ وہ اس کی ایک چھت پر اترا اور مذکورہ قیدی کو لے کر اڑ گیا۔ یہ پوری کارروائی صرف 5 منٹ کے اندر مکمل ہو گئی۔ جیل میں مسلح پولیس موجود تھی، مگر یہ ساری کارروائی اتنی اچانک اور اس قدر غیر متوقع طور پر ہوئی کہ مسلح پولیس اس کے اوپر ایک فائر بھی نہ کر سکی۔ جب 2 فریقوں میں مقابلہ ہو تو اس میں وہی فریق کامیاب ہوتا ہے جو مذکورہ قسم کی تدبیر اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ حریف کو بے خبری میں پکڑ لیا جائے۔ اچانک ایسا اقدام کیا جائے جس کے متعلق فریق ثانی فوری طور پر کچھ نہ سوچ سکے۔ اس کو صرف اس وقت ہوش آئے جب کہ اس کے خلاف کارروائی اپنی کامیابی کی آخری حد پر پہنچ چکی ہو۔ مذکورہ مثال میں اس تدبیر کو ایک شخص نے مجرمانہ جارحیت کے لیے استعمال کیا، مگر جائز دفاع کے لیے بھی یہی تدبیر سب سے زیادہ مؤثر تدبیر ہے۔ 1 کے بجائے 2۔ ولیم دوم 1859 تا 1941 جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اپنے باپ شہنشاہ فریڈرک کے بعد 1888 میں تخت پر بیٹھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے جرمنی کو فوجی اعتبار سے ترقی دینے میں کافی دلچسپی لی، مگر اس کا فوجی استحکام اس کی شہنشاہیت کو بچانے میں کامیاب نہ ہوا۔ ملکی حالات کے تحت اس کو تخت چھوڑنا پڑا۔ نومبر 1918 میں وہ حکومت چھوڑ کر ہالینڈ چلا گیا اور وہاں خاموشی کے ساتھ زندگی گزار کر مر گیا۔ اس کی جلا وطنی کی موت گویا اس بات کا ایک واقعاتی ثبوت تھی کہ فوجی قوت کے مقابلے میں حالات کی قوت زیادہ اہم ہے۔ جنگ عظیم اول سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔ جرمنی کا مذکورہ بادشاہ ولیم دوم سوئٹزرلینڈ گیا ہوا تھا۔ وہ وہاں کی منظم فوج کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مزاحیہ انداز میں سوئٹزرلینڈ کے ایک فوجی سے پوچھا، اگر جرمنی کی فوج جس کی تعداد تمہاری فوج سے دگنی ہو تمہارے ملک پر حملہ کر دے تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، سر، ہم کو بس 1 کے بجائے 2 فائر کرنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اصل اہمیت تعداد کی نہیں بلکہ محنت اور کارکردگی کی ہے۔ آپ کا حریف اگر تعداد میں زیادہ ہو تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی محنت اور کارکردگی میں اضافہ کر کے کم تعداد کے باوجود زیادہ تعداد پر غالب آ سکتے ہیں۔ دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس آسامی کے لیے BA کی قابلیت کی شرط ہو اور BA والوں نے درخواستیں دے رکھی ہوں وہاں آپ بھی BA کی ڈگری لے کر پہنچ جائیں، اور جب آپ کو نہ لیا جائے تو شکایت کریں کہ کیوں آپ کے مقابلے میں دوسرے امیدوار کو ترجیح دی گئی جبکہ دونوں یکساں طور پر گریجویٹ تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں لوگ BA کی ڈگریاں پیش کر رہے ہوں وہاں آپ ماسٹر ڈگری لے کر پہنچیں۔ جہاں لوگ مطابق شرائط قابلیت کی بنیاد پر اپنا حق مانگ رہے ہوں وہاں آپ برتر از شرائط قابلیت دکھا کر اپنا حق تسلیم کروائیں۔ یہی دوسرا طریقہ زندگی کا اصل طریقہ ہے۔ تمام بڑی بڑی ترقیاں اور کامیابیاں انہی لوگوں کے لیے مقدر ہیں جو برتر قابلیت لے کر زندگی کے میدان میں داخل ہوں۔ جن لوگوں کے پاس صرف کمتر لیاقت یا برابر کی لیاقت کا سرمایہ ہو ان کے لیے صرف ایک ہی انجام مقدر ہے، مقابلے کی اس دنیا میں دوسروں سے پچھڑ جانا اور اس کے بعد بے فائدہ احتجاج میں اپنا وقت ضائع کرتے رہنا۔
ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ کچھ مسلم نوجوان بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہر ایک ماحول کی شکایت کر رہا تھا۔ داخلے نہیں ہوتے، ملازمت نہیں ملتی، کام نہیں ملتا وغیرہ۔ ایک زیادہ عمر کا تجربہ کار آدمی بھی مجلس میں بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ آخر میں اس نے کہا، آپ لوگوں کی شکایتیں بالکل بے جا ہیں۔ آپ وہاں جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں جگہیں بھری ہوئی ہیں، اور جہاں جگہ خالی ہے وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ لوگ اونچی لیاقت پیدا کریں، پھر آپ کے لیے مایوسی کا کوئی سوال نہ ہوگا، کیونکہ عام جگہیں اگرچہ بھری ہوئی ہیں مگر ٹاپ کی جگہ ہر طرف خالی ہے۔ امتیاز کامیابی کا راز ہے۔ آپ طالب علم ہوں یا تاجر، آپ وکیل ہوں یا ڈاکٹر، آپ خواہ جس میدان میں بھی ہوں، اپنے اندر امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اور یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ چوہا پکڑنے کا اچھا پنجرا ہی بنانا جانتے ہوں تو لوگ خود آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیں گے۔ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ جس قسم کے پنجرے بازار میں بھرے ہوئے ہیں اسی قسم کا ایک اور پنجرا بنا کر بازار میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پنجرا فروخت نہیں ہوتا۔ اگر آپ محنت کریں اور اپنے دماغ کو استعمال کر کے امتیازی پنجرا بنائیں تو یقیناً لوگ اس کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر ماحول میں ہمیشہ تعصب اور تنگ نظری موجود ہوتی ہے، یہ بالکل فطری ہے، مگر تعصب اور تنگ نظری کے عمل کی ایک حد ہے۔ اگر آپ اس حد کو پار کر جائیں تو تعصب اور تنگ نظری ہو کر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کے نمبر 45% ہیں اور آپ کے حریف کے 40%، تو عین ممکن ہے کہ تعصب آپ کی راہ میں حائل ہو جائے اور آپ کو نہ لیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ حریف کے نمبر 40% ہیں اور آپ کے نمبر 80%، تو تعصب اور تنگ نظری کی تمام دیواریں گر جائیں گی اور یقینی طور پر آپ اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب رہیں گے۔ معمولی جگہیں بھری ہوئی ہیں مگر ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ پھر کیوں نہ آپ اس خالی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں جو اب بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ دوسرے سے زیادہ محنت کریں، اگر آپ عام معیار سے اونچا معیار پیش کریں، اگر آپ زیادہ بڑھی ہوئی صلاحیت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوں، تو آپ کے لیے بے جگہ یا بے روزگار ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ ہر جگہ آپ کی جگہ ہے، کیونکہ وہ اب تک کسی آنے والے کے انتظار میں خالی پڑی ہوئی ہے۔ کامیاب انسان۔ لی آئی کوکا کی پیدائش 1924 میں ہوئی۔ ان کے والدین بہت غریب تھے اور وہ تلاش معاش میں اٹلی چھوڑ کر امریکہ چلے گئے۔ آئی کوکا نے محنت سے تعلیم حاصل کی اور انجینئرنگ میں ماسٹر کی ڈگری لی۔ تعلیم کے بعد مسٹر آئی کوکا کو فورڈ موٹر کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ وہ ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ فورڈ کمپنی کے پریزیڈنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہنری فورڈ دوم سے ان کا اختلاف ہو گیا۔ 1978 میں انہیں فورڈ کمپنی چھوڑ دینا پڑا۔ آئی کوکا کو ایک اور کمپنی کی صدارت مل گئی جس کا نام کرسلر کارپوریشن ہے۔ یہ کمپنی اس وقت بالکل دیوالیہ ہو گئی تھی۔ آئی کوکا نے 3 سال کی غیر معمولی محنت سے اس کو کامیابی کے ساتھ چلا دیا، حتیٰ کہ اب وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، آئی ایم دا کمپنی۔ آئی کوکا نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے جس کا نام ہے آئی کوکا این آٹو بایوگرافی۔ اس خود نوشت سوانح عمری میں بہت سے قیمتی تجربات ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک تجربے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: The key to success is not information, it's people. And the kind of people I look for to fill top management spots are the eager beavers. These are the guys who try to do more than they are expected to. کامیابی کی کنجی معلومات اور ڈگریاں نہیں ہیں، یہ دراصل افراد ہیں، اور میں اپنی کمپنی کے بڑے عہدوں کے لیے جس قسم کے افراد کی تلاش میں رہتا ہوں وہ عمل کے شائق لوگ ہیں۔ یہ وہ آدمی ہیں جو اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ان سے کرنے کی امید کی گئی ہو۔ امید سے زیادہ کام کرنا سنجیدہ اور باعمل آدمی کی قطعی پہچان ہے۔ جو لوگ امید سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں وہی وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں امید سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ خود اعتمادی کا راز۔
حبیب بھائی نے 12 فروری 1984 کو اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ چند سال پہلے یورپ کے ایک سفر پر گئے تھے۔ اس سلسلے میں وہ لوزین سوئٹزرلینڈ بھی گئے۔ وہاں انہوں نے ایک دکان سے ایک کیمرہ خریدا۔ یہ کیمرہ انہیں ہندوستانی قیمت کے لحاظ سے 5,000 روپے میں ملا۔ انہوں نے کیمرہ لے لیا، مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ ان کو یورپ سے واپسی میں عمرے کے لیے سعودی عرب بھی جانا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ سعودی عرب میں یہ کیمرہ تقریباً 3,000 روپے میں مل جائے گا، پھر یہاں میں اس کو مہنگی قیمت میں کیوں خریدوں؟ اب انہوں نے چاہا کہ اس کیمرے کو واپس کر دیں، مگر فوراً خیال آیا کہ جب میں دکان پر جا کر واپسی کے لیے دکاندار سے کہوں گا تو وہ پوچھے گا کہ کیوں واپس کر رہے ہو۔ واپسی کو برحق ثابت کرنے کے لیے مجھے کیمرے میں کوئی نقص بتانا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ چاہا کہ کیمرے میں کوئی خرابی دریافت کریں تاکہ اس کا حوالہ دے کر اپنی واپسی کو درست ثابت کر سکیں، مگر تلاش کے باوجود کیمرے میں کوئی نقص نہ ملا۔ تاہم ان کی طبیعت اندر سے ضد کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ کیمرہ لے کر دوبارہ دکان پر گئے۔ وہاں کاؤنٹر پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیمرہ میں نے آپ کے یہاں سے خریدا تھا، اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کی توقع کے خلاف خاتون نے واپسی کی وجہ دریافت نہیں کی۔ اس نے صرف یہ پوچھا کہ آپ اپنی رقم ڈالر میں چاہتے ہیں یا ملکی سکے میں؟ انہوں نے کہا کہ ڈالر میں۔ خاتون نے اسی وقت واپسی کا پرچہ بنایا۔ وہ اس کو لے کر دوسرے کاؤنٹر پر پہنچے۔ وہاں فوراً ان کو مذکورہ ڈالر واپس کر دیے گئے، جیسے کہ رقم اور مال میں اس کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے دکاندار نے کیوں ایسا کیا کہ کچھ کہے بغیر فوراً کیمرہ واپس لے لیا اور فوری قیمت لوٹا دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنے مال کی کوالٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کو یقین تھا کہ میرا مال چونکہ معیاری ہے، اس لیے ضرور کوئی نہ کوئی اسے خرید لے گا، خواہ ایک شخص اسے خریدے یا دوسرا شخص۔ استحقاق پیدا کیجیے۔ ایم خان ہائر سیکنڈری کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تھے، مگر کسی وجہ سے وہ بر وقت آگے داخلہ نہ لے سکے، یہاں تک کہ اکتوبر کا مہینہ آ گیا۔ اب بظاہر کہیں داخلہ ملنے کی صورت نہ تھی، تاہم تعلیم کا شوق ان کو ہندو سائنس کالج کے پرنسپل کے دفتر میں لے گیا۔ جناب، میں BSc میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، انہوں نے ہندو پرنسپل سے کہا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، داخلے بند ہو چکے ہیں، اب کیسے تمہارا داخلہ ہوگا؟ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ داخلہ لے لیں، ورنہ میرا پورا سال بیکار ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں تمام سیٹیں بھر چکی ہیں، اب مزید داخلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پرنسپل اتنی بے رخی برت رہا تھا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہرگز داخلہ نہیں لے گا، اور اگلا جملہ طالب علم کو شاید یہ سننا پڑے گا کہ کمرے سے نکل جاؤ۔ مگر طالب علم کے اصرار پر اس نے بددلی سے پوچھا، تمہارے مارکس کتنے تھے؟ پرنسپل کا خیال تھا کہ اس کے نمبر یقیناً بہت کم ہوں گے، اسی لیے اس کو کہیں داخلہ نہیں ملا۔ چنانچہ طالب علم جب اپنے خراب نتیجے کو بتائے گا تو اس کی درخواست کو رد کرنے کے لیے معقول وجہ ہاتھ آ جائے گی، مگر طالب علم کا جواب اس کی امید کے خلاف تھا۔ اس نے کہا، جناب 85%۔ اس جملے نے پرنسپل پر جادو کا کام کیا۔ فوراً اس کا موڈ بدل گیا۔ اس نے کہا، بیٹھو بیٹھو۔ اس کے بعد اس نے طالب علم کے کاغذات دیکھے، اور جب کاغذات نے تصدیق کر دی کہ وہ واقعی 85% نمبروں سے پاس ہوا ہے تو اسی وقت اس نے پچھلی تاریخ میں درخواست لکھوائی۔ اس نے ایم خان کو نہ صرف تاخیر کے باوجود اپنے کالج میں داخل کر لیا، بلکہ کوشش کر کے ان کو ایک وظیفہ بھی دلوا دیا۔ یہی طالب علم اگر اس حالت میں پرنسپل کے پاس جاتا کہ وہ 3rd کلاس پاس ہوتا اور پرنسپل اس کا داخلہ نہ لیتا تو طالب علم کا تاثر کیا ہوتا؟ وہ اس طرح لوٹتا کہ اس کے دل میں نفرت اور شکایت بھری ہوتی۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ یہ سب تعصب کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میرا داخلہ ضرور ہونا چاہیے تھا۔ داخلہ نہ ملنے کی وجہ اس کا خراب نتیجہ ہوتا، مگر اس کا ذمہ دار وہ ہندو کالج کو قرار دیتا۔ ماحول کا رد عمل اکثر خود ہماری حالت کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر ہم اس کو ماحول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کر سکیں۔ اگر آدمی نے خود اپنی طرف سے کوتاہی نہ کی ہو، اگر زندگی میں وہ ان تیاریوں کے ساتھ داخل ہوا ہو جو زمانے نے مقرر کی ہیں،
تو دنیا اس کو جگہ دینے پر مجبور ہوگی۔ وہ ہر ماحول میں اپنا مقام پیدا کر لے گا، وہ ہر بازار سے اپنی پوری قیمت وصول کرے گا۔ مزید یہ کہ ایسی حالت میں اس کے اندر اعلیٰ اخلاقیات کی پرورش ہوگی۔ وہ اپنے تجربات سے جرأت، اعتماد، عالی حوصلگی، شرافت، دوسروں کا اعتراف، حقیقت پسندی، ہر ایک سے صحیح انسانی تعلق کا سبق سیکھے گا۔ وہ شکایت کی نفسیات سے بلند ہو کر سوچے گا۔ ماحول اس کو تسلیم کرے گا، اس لیے وہ خود بھی ماحول کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اس نے اپنے کو اہل ثابت کرنے میں کوتاہی کی ہو، اگر وہ وقت کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو، اگر وہ کمتر لیاقت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوا ہو، تو لازماً وہ دنیا کے اندر اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو اخلاقیات پیدا ہوں گی وہ بلا شبہ پست اخلاقیات ہوں گی۔ وہ شکایت، جھنجھلاہٹ، غصہ، حتیٰ کہ مجرمانہ ذہنیت کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ جب آدمی ناکام ہوتا ہے تو اس کے اندر غلط قسم کی نفسیات ابھرتی ہیں۔ اگرچہ آدمی کی ناکامی کی وجہ ہمیشہ اپنی کمزوری ہوتی ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے۔ وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کے لیے دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ وہ صورتحال کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ کمتر تیاری آدمی کو بیک وقت دو قسم کے نقصانات کا تحفہ دیتی ہے: اپنے لیے بے جا طور پر ناکامی اور دوسروں کے بارے میں بے جا طور پر شکایت۔ پتھر ہر ایک کے لیے سخت ہے، البتہ وہ اس آدمی کے لیے نرم ہو جاتا ہے جو اس کو توڑنے کا اوزار رکھتا ہو۔ یہی صورت ہر معاملے میں پیش آتی ہے۔ اگر آپ لیاقت اور اہلیت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوئے ہوں تو آپ واقعی اپنی حیثیت سے زیادہ حق اپنے لیے وصول کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد بھی ایک اجنبی کالج میں آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر لیاقت اور اہلیت کے بغیر آپ نے زندگی کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کو اپنا واقعی حق بھی نہیں مل سکتا۔ گیس نیچے نہیں سماتی تو اوپر اٹھ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتی ہے۔ پانی کو اونچائی آگے بڑھنے نہیں دیتی تو وہ نشیب کی طرف اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ درخت سطح کے اوپر قائم نہیں ہو سکتا تو وہ زمین پھاڑ کر اس سے اپنے لیے زندگی کا حق وصول کر لیتا ہے۔ یہ طریقہ جو غیر انسانی دنیا میں خدا نے اپنے براہ راست انتظام کے تحت قائم کر رکھا ہے، وہی انسان کو بھی اپنے حالات کے اعتبار سے اختیار کرنا ہے۔ ہر آدمی جو دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہو، اس کو سب سے پہلے اپنے اندر کامیابی کا استحقاق پیدا کرنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جانے اور پھر اپنے حالات کو سمجھے، اپنی قوتوں کو صحیح ڈھنگ سے منظم کرے۔ جب وہ ماحول کے اندر داخل ہو تو اس طرح داخل ہو کہ اس کے مقابلے میں اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کر چکا ہو۔ اس نے حالات سے اپنی اہمیت منوانے کے لیے ضروری سامان کر لیا ہو۔ اگر یہ سب ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے عمل کا جو دوسرا لازمی نتیجہ سامنے آئے گا وہ وہی ہوگا جس کا نام ہماری زبان میں کامیابی ہے۔ معمولی تدبیر سے ایک ڈاکٹر صاحب نے مطب شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے یہ خصوصیت دکھائی کہ وہ ہر آنے والے مریض کو سلام میں پہل کرتے۔ عام طور پر ڈاکٹر لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مریض ان کو سلام کرے۔ یہاں ڈاکٹر نے خود مریض کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور جلد ہی ان کا مطب خوب چلنے لگا، حالانکہ وہ باقاعدہ سند یافتہ نہیں تھے، صرف RMP تھے۔ ایک دکاندار نے دیکھا کہ گاہک کے پاس اگر کئی نوٹ ہیں تو عام طور پر وہ میلے اور پھٹے ہوئے نوٹ دکاندار کو دیتا ہے اور اچھے اور صاف نوٹوں کو بچا کر جیب میں رکھتا ہے۔ اس سے دکاندار نے سمجھا کہ گاہک صاف نوٹ پسند کرتا ہے۔ اس نے گاہک کی اس نفسیات کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ اصول بنایا کہ جب کوئی گاہک اس سے سامان خریدے گا اور قیمت ادا کرنے کے لیے بڑا نوٹ دے گا تو وہ حساب کرتے وقت ہمیشہ گاہک کو نئے اور صاف نوٹ لوٹائے گا۔ دکاندار کے بکس میں ہر طرح کے نوٹ ہوتے، مگر جب وہ گاہک کو دینے کے لیے اپنا بکس کھولتا تو پرانے اور پھٹے ہوئے نوٹوں کو الگ کرتا جاتا اور نئے نوٹ چھانٹ کر گاہک کو دیتا۔
نئے نوٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اپنے تمام پرانے نوٹ جمع کر کے اپنے بینک کو دے دیتا اور اس کے بدلے بینک سے چھوٹے نئے نوٹ حاصل کر لیتا۔ وہ نئے نوٹوں کو اپنے بکس کے پرانے نوٹوں میں ملا دیتا تاکہ گاہک کے سامنے دونوں قسم کے نوٹ ہوں اور وہ دیکھے کہ اس کا دکاندار بکس کے خراب نوٹوں کو الگ کرتا جا رہا ہے اور صاف نوٹوں کو چھانٹ چھانٹ کر اسے دے رہا ہے۔ دکاندار کی یہ تدبیر بظاہر معمولی اور بے قیمت ہے، مگر اس نے گاہکوں کو بے حد متاثر کیا۔ وہ سمجھے کہ ان کا دکاندار ان کا بہت خیال کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے اس معمولی تدبیر سے گاہکوں کے دل جیت لیے۔ اس کی دکان اتنی کامیاب ہو گئی کہ ہر وقت اس کے یہاں بھیڑ لگی رہتی۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی امتیازی خصوصیت پیدا کریں۔ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ یہ کام کسی بھی معمولی تدبیر سے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ محض چند الفاظ بولنے یا پرانے نوٹ کے بدلے نیا نوٹ دینے سے بھی۔ بے کچھ سے سب کچھ تک۔ جو شخص کم فائدے پر قناعت کرے گا وہ بڑے فائدے کا مالک بنے گا۔ یہ ایک ایسا بے خطا اصول ہے جو اپنے اندر ابدی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ جس معاملے میں بھی اس کو آزمائیں گے یقینی طور پر آپ کامیاب رہیں گے۔ ایک شخص نے بازار میں چھوٹی سی دکان کھولی۔ وہ کپڑا دھونے کا صابن اور کچھ اور چیزیں بیچتا تھا۔ اس کی دکان پر بہت جلد بھیڑ لگنے لگی۔ دن کے کسی وقت بھی اس کی دکان گاہکوں سے خالی نہ رہتی۔ اس کا راز یہ تھا کہ وہ 2 روپے کا صابن 2.25 روپے میں بیچتا تھا۔ آدمی اگر 4 صابن خریدے تو عام نرخ کے لحاظ سے اس کا 1 روپیہ بچ جاتا تھا۔ ایک آدمی نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ 2.25 روپیہ اس صابن کی تھوک قیمت ہے۔ دکاندار کو وہ صابن کارخانے سے 2.25 روپے میں ملتا تھا اور وہ اسی دام پر اس کو گاہکوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا۔ اس آدمی نے دکاندار سے پوچھا کہ تم دام کے دام صابن بیچتے ہو، پھر تم کو اس میں کیا فائدہ ملتا ہے؟ دکاندار نے کہا کہ میری دکان پر اتنا صابن بکتا ہے کہ اس کی 25 پیٹیاں دن بھر میں خالی ہو جاتی ہیں۔ میں ان خالی پیٹیوں کو 1 روپیہ فی پیٹی کے حساب سے 25 روپے میں بیچ دیتا ہوں۔ اس طرح ہر روز میرے 25 روپے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آدمی میرے یہاں سے صابن لیتا ہے تو اکثر وہ کچھ نہ کچھ دوسری چیزیں بھی خرید لیتا ہے۔ یہ فائدہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ دکاندار دھیرے دھیرے ترقی کرتا رہا۔ اس کا نفع پہلے 25 روپے روز تھا، پھر 50 روپے روز ہوا، پھر وہ 100 روپے اور 200 روپے روز تک پہنچا۔ آدمی نے پیسہ بچا کر اپنے بغل کی دکان بھی حاصل کر لی اور دونوں کو ملا کر ایک کافی بڑی دکان بنا لی۔ اب اس کا کاروبار اور بڑھا، یہاں تک کہ 10 سال میں وہ شہر کا ایک بڑا دکاندار بن گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے امکانات کس قدر زیادہ ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی آج بے نفع کی تجارت شروع کرے اور کل وہ زبردست نفع والا تاجر بن جائے۔ آج وہ اپنے آپ کو بے کچھ پر راضی کر لے اور کل وہی وہ شخص ہو جو سب کچھ کا مالک بنا ہوا ہو۔ مگر دنیا کے ان بے حساب امکانات کو اپنے حق میں واقعہ بنانے کی لازمی شرط صبر اور عقل مندی ہے۔ جس کے پاس صرف بے صبری اور نادانی کا سرمایہ ہو، اس کے لیے دنیا کے بازار میں کچھ نہیں۔ خصوصی صلاحیت۔ عرصہ ہوا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا۔ اس کے مغربی مضمون نگار نے بہت سے بڑے لوگوں کے حالات زندگی کو پڑھ کر یہ متعین کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سی مشترک صفت ہے جو کسی بڑے آدمی کو بڑا بناتی ہے۔ اس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا تھا کہ وہ لوگ جو کسی بڑی ترقی کے مقام کو پہنچتے ہیں ان میں 2 خاص صفتیں پائی جاتی ہیں، کیوریوسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ، یعنی تجسس اور عدم قناعت۔ تجسس ہمیشہ ان کو عمل میں مصروف رکھتا تھا اور عدم قناعت نے انہیں کسی مقام پر رکنے نہیں دیا۔ ولشائر کی میتھمیٹکس ایڈوائزر مسز انیتا اسٹریکر نے اسکولز کاؤنسل کے لیے 108 صفحات پر مشتمل ایک تعلیمی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محبوب بچوں یعنی گفٹڈ چلڈرن کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ رپورٹ کے الفاظ میں ان میں سے ایک خاص صفت یہ ہے: Pupils who are impatient with anything that is second best are probably gifted۔ جو طلباء ایسی چیز پر راضی نہ ہوتے ہوں جو دوسری بہتر چیز ہے،
گمان غالب ہے کہ وہ خصوصی وہبی صلاحیت کے مالک ہوں گے۔ کسی انسان کی یہ نہایت اعلیٰ خصوصیت ہے کہ وہ پہلی بہتر چیز سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوتا ہو۔ یہی خصوصیت آدمی کے لیے تمام خوبیوں اور بڑائیوں کا زینہ ہے۔ یہ مزاج آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کامل سچائی کی طرف بڑھتا چلا جائے اور کسی ادھوری سچائی پر نہ ٹھہرے۔ یہ مزاج اس کو پست کرداری سے اٹھاتا ہے اور اعلیٰ کردار والا بناتا ہے۔ یہ مزاج اس کو چھوٹی کامیابی پر قانع نہیں ہونے دیتا اور برابر بڑی ترقیوں کی طرف بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مزاج اس کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں وہ صرف معیاری صورت کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح انجام دے کر خوشی حاصل کرے۔ یہ مزاج آدمی کے خود اپنے اندر ایک ایسا محرک رکھ دیتا ہے جو آدمی کو اکساتا رہتا ہے کہ وہ صرف بہترین پر ٹھہرے، اس سے کم کسی چیز پر اپنے آپ کو راضی نہ ہونے دے۔ خود ساز، تاریخ ساز۔ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خود ساز اور دوسرے تاریخ ساز۔ خود ساز آدمی کی توجہات کا مرکز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے اور تاریخ ساز آدمی کی توجہات کا مرکز وسیع تر انسانیت۔ خود ساز آدمی کی سوچ اس کی ذاتی مصلحتوں کے گرد بنتی ہے۔ اس کے جذبات وہاں بھڑکتے ہیں جہاں اس کے ذاتی فائدے کا کوئی معاملہ ہو، اور جس معاملے کا تعلق اس کے ذاتی فائدے سے نہ ہو وہاں اس کے جذبات میں کوئی گرمی پیدا نہیں ہوتی۔ خود ساز آدمی اپنے ذاتی نفع کے لیے ہر دوسری چیز کو قربان کر سکتا ہے، خواہ وہ کوئی اصول ہو یا کوئی قول و قرار، خواہ وہ کوئی اخلاقی تقاضا ہو یا کوئی انسانی تقاضا۔ وہ اپنی ذات کے لیے ہر دوسری چیز کو بھلا سکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے لیے ہر دوسرے تقاضے کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ تاریخ ساز انسان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے خول سے نکل آتا ہے، وہ برتر مقصد کے لیے جیتا ہے، وہ اصولوں کو اہمیت دیتا ہے نہ کہ مفادات کو، وہ مقصد کے لیے تڑپنے والا انسان ہوتا ہے نہ کہ مفاد کے لیے تڑپنے والا انسان۔ وہ اپنے آپ میں رہتے ہوئے اپنے آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ تاریخ ساز انسان بننے کی واحد شرط خود سازی کو چھوڑنا ہے۔ آدمی جب اپنے کو فنا کرتا ہے اسی وقت وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ تاریخ ساز انسانوں کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ اس کے دل کو جھٹکے لگیں پھر بھی وہ اس کو سہ لے، اس کے مفاد کا گھروندہ ٹوٹ رہا ہو پھر بھی وہ اس کو ٹوٹنے دے، اس کی بڑائی اس کی آنکھوں کے سامنے مٹائی جائے پھر بھی وہ اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے۔ تاریخ سازی کے لیے وہ افراد درکار ہیں جو خود سازی کی خواہشات کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر راضی ہو جائیں، جو صرف اپنے فرائض کو یاد رکھیں اور اپنے حقوق سے دستبرداری پر خود اپنے ہاتھ سے دستخط کر دیں۔ ایک کردار ادا کرنے کے لیے $22 ملین کے خرچ سے گاندھی کے نام پر ایک فلم بنی ہے جس میں مہاتما گاندھی کی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ اس فلم کو بنانے والے ایک انگریز سر رچرڈ ایٹنبورو ہیں۔ وہ 20 سال سے اس فلم کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی مووی کمپنی اس میں سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ اس فلم کے متعلق ان کا عام خیال یہ تھا کہ یہ بالکل غیر نفع بخش، ٹوٹلی ان کمرشل ہوگی۔ مگر بین کنگسلے نے اتنی کامیابی کے ساتھ گاندھی کا پارٹ ادا کیا کہ یہ فلم آج کامیاب ترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ بین کنگسلے کے باپ ایک ہندوستانی گجراتی ڈاکٹر تھے جنہوں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی۔ ان کا ابتدائی نام کرشنا بھجن تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام بین کنگسلے رکھ لیا۔ بین کنگسلے کو گاندھی سے جسمانی مشابہت کی بنا پر اس فلم میں ہیرو کا پارٹ ادا کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے طویل مدت تک سخت محنت کی۔ بین کنگسلے شوٹنگ سے کافی پہلے ہندوستان آئے۔ انہوں نے اپنا سر منڈوایا تاکہ ان کا سر گاندھی کی طرح گنجا معلوم ہو۔ وہ موٹے تھے، چنانچہ انہوں نے مسلسل کم کھانا کھا کر اپنا وزن 20 کلو تک گھٹایا اور اپنے آپ کو دبلا بنایا۔ سورج میں دیر دیر تک بیٹھے رہتے تاکہ ان کا رنگ سانولا دکھائی دینے لگے۔ فلم کی کہانی کو پورا کا پورا یاد کر ڈالا۔ انہوں نے اپنے کمرے کی دیواروں کو مہاتما گاندھی کی تصویروں سے بھر دیا۔ وہ مہاتما گاندھی کی 5 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری کو دیکھتے رہتے۔ وہ گاندھی کی طرح پاؤں توڑ کر بیٹھنے پر قادر نہ تھے،
چنانچہ انہوں نے روزانہ 2 گھنٹے کی یوگا ورزش کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا کہ وہ پاؤں توڑ کر دیر دیر تک بیٹھیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے روزانہ 2 گھنٹے چرخہ چلایا تاکہ وہ شوٹنگ کے وقت بالکل مہاتما گاندھی کی طرح چرخہ چلا سکیں۔ بین کنگسلے کو ایک فلم میں خاص کردار ادا کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اتنی تیاری کی۔ طویل مدت تک سخت محنت کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ وہ یہ کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں۔ پھر جو لوگ اپنے آپ کو خیر الامت کہتے ہیں، ان کو تو تاریخ انسانی میں اہم ترین کردار ادا کرنا ہے۔ کیا وہ کسی تیاری کے بغیر یہ مشکل رول ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟